کہ اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے، اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں۔ پھر دوسرا شعر ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ سی بی آر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے عہدے داران کے چناؤ کا وقت قریب آ گیا۔ 10 سال سے برسر اقتدار رہنے والے گروپ نے کیا گل کھلائے، سوسائٹی کے ممبران کی عمر بھر کی کمائی سے کیا کھلواڑ کیا، کیسے کلرک ارب پتی بن گئے، کون لوگ پردے پر اور کون پسے پردہ تھے، ظلم اور زیادتی کے شکار ایک ممبر سید محمد خالد زیدی کی زبانی ظلم کی داستان آپ بھی سنیے۔ متاثرہ شخص کسٹمز لاہور کے سابق سپرنٹینڈنٹ، سابق ڈپٹی سیکرٹری ایف بی آر یونین سی بی اے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کی طرح انہیں بھی زندگی بھر کی جمع پونجی سے دن دہاڑے محروم کر دیا گیا۔ سید محمد خالد زیدی ممبرشپ نمبر 8588 کی دکھ بھری داستان آپ بھی سنیے۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کیا اپیل کی۔ خبرنامہ ٹی وی نے کرپشن کے تمام پردے چاک کر دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو خبرنامہ ٹی وی اسلام آباد کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا۔ میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سی بی آر امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ایف بی آر کے ادارے کے نام سے بنی تھی 1984 میں۔ اس میں یہ نہیں تھا کہ یہاں پہ آ کے کرپشن ہوگی، نہ ہمیں پتہ تھا۔ میری 41 سال کی نوکری ہے، میں ساری زندگی جدوجہد کرتا رہا ہوں ملازمین کی ویلفیئر کے لیے، سٹاف کی ویلفیئر کے لیے، جس میں ہمارے افسران ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ میں 2018 میں بطور سپرڈنٹ ریٹائر ہوا۔ مجھے کار ایڈوانس کے پیسے ملے تو میرے ایک سینئر نے کہا کہ بھائی آپ کی ریٹائرمنٹ ہے تو آپ کی بچی کی شادی بھی ہونی ہے، تو چلو اس کے لیے پلاٹ لے لیں۔ میں نے 2015 میں اپنی ممبرشپ لی، جو میری ممبرشپ کا نمبر تھا 8588۔ تو اس میں جو ہے نا بعد میں میری جب پینشن کے پیسے ملے تو میں نے بقایا وہ بھی دے دیے۔ دوسرا یہ تھا کہ میں جب انہوں نے ایک ریزیڈنشیل سوسائٹی کے نام سے نا ایف بی آر کے ساتھ جوائنٹ وینچر جس کو بولتے ہیں، اس میں مشتاق عسکری صاحب جو الطاف بٹ صدر ہیں، ان کے دوست ہیں، راولہ کوٹ کے رہنے والے ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو ہیں ریزیڈنشیل سوسائٹی کے، اور اس کے بعد جو ہے لینڈ پرووائڈر ہیں۔ اور انہوں نے ان لیگل یہ سوسائٹی اناؤنس کی، باقاعدہ روزنامہ جنگ میں اس کی نیوز ہے۔ ہمیں بالکل نہیں پتہ تھا کہ اس کا سوسائٹی کا لیگل پوزیشن کیا ہے، بلکہ کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے پیسے لیے اور ریزیڈنشیل کی انہوں نے رسیدیں کاٹی، ایکنالجمنٹ دی۔ ہم نے پیسے جب دیے بینکوں کے تھرو لیگل پیسے، اس کے بعد انہوں نے رسیدیں بجائے سی بی آر کے اور ریزیڈنشیل کے نام سے دیے۔ جب ہم نے ان کو زور ڈالا لوگوں نے، میں نے تو جس میں ہمارے ریٹائرڈ ملازمین اکثریت اور حاضر سروس جس میں افسران بھی ہے 20ویں گریڈ کے 21ویں گریڈ کے، تو انہوں نے جو ہے نا سلیم خان جو سیکٹری ہے ایف بی آر سی بی آر یونین کا اور سوسائٹی کا، اس نے لیٹر لکھا۔ میرے بقایا 35,000 روپے تھے، تو جب اس نے لیٹر لکھا تو میں نے کہا یہ کیا ہے ابھی، یہ سی بی آر ریزیڈنشیل تو اکنالجمنٹ وہ دے رہے ہیں، پیسے وہ لے رہے ہیں، اور یہ ہمیں نوٹس دے رہا ہے۔
میں نے جب ان سے بات کی تو میرا فون نہیں اٹھاتے تھے. یہ مشتاق صاحب G11 میں ان کا آفس ہے الفجر کے نام سے. اب سارے لیٹر الفجر کے نام سے آئے. تو میں نے جب اس کو فون کیا تو اس نے میرا فون نہیں اٹینڈ کیا. میں پھر اسلام آباد آیا. اس نے مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کی. بہرحال جب ان کو میں نے لیٹر 2 لکھے کہ بھئی LOP کہاں ہے, مجھے LOP دیں, میپ دیں راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اپروول سے. انہوں نے کوئی LOP نہیں دیا, کوئی میپ نہیں ان کے پاس اپروول. صرف ان کے پاس 1388 کتنی زمین 1388 زمین کی اپروول ہے راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے, اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, ہوائی بلاک ہے. پھر انہوں نے مجھے لیٹر کا جواب نہیں دیا. پھر ان کو میں نے 2 لیٹر بھیجے, لیگل نوٹس دیے, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آج تک. پھر انہوں نے ان کو میں نے پچھلے سال نوٹس دیا, کوئی انہوں نے جواب نہیں دیا. اصل بات کیا ہے بھئی, کیوں جواب نہیں دیتے؟ بات یہ ہے کہ یہ کہتا ہے سلیم خان کہ میرا FBR کے ممبروں نے انویسٹمنٹ کی ہے, اگر مجھے کچھ ہوا تو آج میرے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا, میں اتنا مضبوط ہوں. ہاں بھائی تو مضبوط ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں برملا, میں پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان سے درخواست ہے میری, شیخ رشید وزیر داخلہ سے درخواست ہے کہ خدارا پرائم منسٹر نے 22 سال جدوجہد کی ہے کرپشن کے خلاف. FBR کے یہ جو سرکاری ملازم ہیں جنہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. 3 سال سے FIA میں کیس لگا ہوا ہے, سارے ثبوت موجود ہیں, لیکن کوئی بھی ایکشن نہیں ہو رہا. نیب جیسا ادارہ اسلام آباد میں موجود ہے, خدا را ریٹائرڈ اور حاضر سربز لوگوں کے ساتھ, غریب لوگوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے FBR کے ادارے میں ملازمت کرنے کے بعد, اور اس کو سلیم کو کیوں NO سے دیا FBR نے, اس کی تحقیقات کیوں نہیں؟ 4 لیٹر میں نے چیئرمین FBR کو لکھے, کوئی جواب نہیں. میں کل بھی چیئرمین FBR سے ملنے گیا, میری ملاقات نہیں ہوئی. آج میں ممبر ایڈمن کو کل ملا ہوں. آج میں نے چیف ہے سلیم اختر کو میں نے سارے ڈاکومنٹس دیے. انہوں نے مجھے تسلی دی کہ اگر اس نے, ہاں انہوں نے کہا یہ کوآپریٹو کا کام ہے, اگر یہ ہم اس کے ایسٹس چیک کریں گے, آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر اس نے کوئی حرکت اپنے ایسٹس بڑھائے ہوں گے تو اس کے خلاف لیگل ایکشن ہوگا. میں خاموشی سے آ گیا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میرے لیٹروں کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ اور اس کے بعد ظلم کی انتہا دیکھے, میں نے پیسے پورے جمع کرائے. میں DC صاحب کو ریکویسٹ کی, انہوں نے جب تحقیقات کی تو میرا انیل سعید صاحب قابل احترام ہیں, بڑے زبردست بندے ہیں, انہوں نے کہا زیادی صاحب فکر نہ کریں, میں آپ کا ووٹ بناؤں گا. لیکن انیل صاحب اور DC صاحب کی وجہ سے میرا ووٹ بن گیا, اور میں نے ووٹ کاسٹ کرنا تھا, پھر میں نے ووٹ کاسٹ کیا. پھر ان کی ظلم کی انتہا دیکھے کہ 10 سال میں یہ بغیر الیکشنوں کے سلیکشن تھی. کس نے سلیکشن کی؟ یہ تحقیقات ادارے وفاقی ادارے کرائے. اور انہوں نے کیا کیا, ایک رات پہلے بائیکاٹ کا کرنے لگے. اس کے بعد آپ ظلم دیکھیں کہ میں لاہور سے آیا, میرا اوریجنل لیٹر نہیں تھا, میرے پاس فوٹو کاپی تھی, شناختی کارڈ تھا. انہوں نے سفارش کرائی اور کہا کہ لوگ لاہور سے آئے, گجرانوالہ سے آئے, پشاور سے آئے, ملتان سے آئے. اب لوگوں کو تو نہیں علم تھا, جبکہ شناختی کارڈ اور ووٹر لسٹ کے مطلب ٹیلی کرتے تو وہ ہوتا. تو وہاں پہ 12:30 بجے کے بعد پولنگ بند ہو گئی. لوگ پریشان ہو گئے, ہم پریشان. پورے پاکستان سے ان کو 16 ووٹ ملے. 16,000 ممبر ہونے کے بعد اشتیاق بٹ صاحب کو 700 کے قریب ووٹ ملے, 750 کے قریب. میں نے الیکشن لڑنا تھا لیکن میرا ووٹ نہیں بنا. اب مجھے بتائیں, میرے ساتھ, میں شوگر کا پیشنٹ ہوں, بیمار آدمی ہوں, میں روز آ سکتا ہوں اسلام آباد. میں نے DC صاحب کو کہا, میں نے AC صاحب کو کہا. جو CBR کے ملازم تھے وہ سراج ہے وہاں پہ, جو پہلے FBR میں ملازم تھا, وہ اب کوآپریٹو کے دفتر میں ملازمت کر رہا ہے. وہ ساری ان کو انفارمیشن دیتا ہے. دوسرا افضل انجینئر ہے, اس کی 65,000 تنخواہ ہے, اور اس کے کروڑوں کی جائیدادیں. پوچھا جائے افضل انجینئر سے اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. ایک
سمیع صاحب ہے، ان کی لاکھ روپے تنخواہ ہے. اب بتائیں یہ 45 لاکھ روپے، مجھے پتہ لگا ہے 45 لاکھ روپے CBR ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازمین کی تنخواہ ہے. اب بتائیں جنہوں لوگوں نے اپنی حق لال کی کمائی کے پیسے انویسٹمنٹ کی ہے کہ چلو بچوں کی شادی، بچے کی شادی، بڑھاپا آرام سے گزر جائے گا، ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر لیٹر زمین نہیں ہے. ابھی دیکھیں ذاکر نقوی نے اور خلیل نے فردے ان کے نام سے، میں نے آپ کو بتایا، دکھائی بھی. اب مجھے بتائیں CBR کا پیسہ ہے اور فردے اپنے نام سے 80,000 روپے کنال کی جگہ لے کے 7 لاکھ روپے کنال کی CBR کو واپس کی. یہ کس جگہ پہ لی ہے؟ یہ مندرہ. اور ابھی انہوں نے کولیاں کے پاس ذاکر نقوی نے، اس کی رجسٹری بھی ہے، 1,30,00,000 روپے CBR کے اکاؤنٹ سے پیسے لیے اور رجسٹری ہے میرے پاس. اور جو ہے نا اپنے نام سے رجسٹری کرا لی 23 کنال. مجھے بتائیں سلیم خان جو سیکٹری اپنے آپ کو بڑا ایماندار اور بڑا چلاک سمجھتا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ ڈی بلاک میں، ابھی چلتے ہیں اس کے پلازے کو، ڈی بلاک میں لوکل رہائشی جہاں پہ، وہاں پہ کمرشل پلازا بن ہی نہیں سکتا، وہاں کے رہائشیوں نے احتجاج کیا. وہاں پہ اس نے اپنی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے تو وہاں پہ اس کو کمرشل پلازا ڈکلیئر کرایا. اس کے بعد جو ہے کہ ظلم کی انتہا دیکھیں، ابھی بھی وہ پلازا اس کے نام ہے اور اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے 1,58,00,000 کا CBR کو سوسائٹی کو بھیج دیا اور 80,84,000 کا چیک جو ہے وہ اپنا بھائی وسیم کے نام ایشو کرایا. اب مجھے بتائیں ان حرکتوں کی وجہ سے میں کہتا ہوں تاریخی فیصلہ دیا انیل سعید صاحب نے، قابل احترام ہے. DG شفق سعیدہ صاحب نے تاریخی فیصلہ دیا، ان کو نااہل کیا. اس کے بعد یہ اب اسلام آباد ہائی کورٹ گئے 2 دن پہلے، وہاں پہ قابل احترام جناب جسٹس کیا نام ہے فیاض صاحب نے تاریخی فیصلہ دیا. میں ان کو سلام کرتا ہوں، عدلیہ کو اور کوآپریٹیو کو. دیکھیں انہوں نے دودھ کا دودھ پانی کا بہا نہیں دیا. یہ نااہل ہو گئے، انہوں نے کرپشن دی ہائی کورٹ نے. اب یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ہمارے سے یہ اقتدار چھن جائے گا. مجھے یہ بتائیں جو انہوں نے ظلم کیا ہے ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں وفاقی محکمے نیب اور FIA سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را لوگ جو ہے نا، اگر کوئی خودکشی کر لے گا، کوئی کچھ کر لے گا، لیکن آپ دیکھیں بوڑھے لوگوں کو، ریٹائرڈ ملازمین کو یہ پریشان کریں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. چیئرمین FBR کیا کر رہا ہے؟ ان کے خلاف انکوائری کیوں نہیں کرتا؟ کیا ممبران جو ہے وہ AGM جب ہوتی ہے، جب وہ سارے اعتراضات سامنے نہیں لاتے؟ آپ سنیں AGM کے بارے میں بتائیں. اب AGM کے میں نے تو سنا ہے اور آپ کو بھی شاید پتہ ہو، کوآپریٹو ایکٹ میں ہے کہ ہر سال AGM ہونی چاہیے، جو کہ 2018 کے بعد اب دیکھ لیں 2021 ہو گیا، کوئی AGM نہیں. دوسری بات سنیں، انہوں نے ٹرانزیکشنیں کتنی کی ہے؟ عسکری صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ 25 کروڑ روپے ذمہ دار ہمارے لے کے بھاگ گئے. اب سنیں 25 کروڑ روپے 27 کروڑ روپے ذمہ دار لے کے بھاگ گئے. بھئی کہاں ہیں؟ کون کئی ہم نے زمینیں خریدی تھی، بیانہ دیا تھا، اندازہ کریں. اور کہتے ہیں جی 2.5 کروڑ روپے سیکورٹی والے کو دیے. 2.5 کروڑ روپے زمین کہاں ہے؟ کس کی سیکورٹی؟ 50 لاکھ کا وہ بنایا ہے انہوں نے گیٹ. اب بات یہ ہے کہ 96 کروڑ کی ٹرانزیکشن ہے، وہ اس کا حساب کون لے گا؟ اب FIA کو سارے کاغذ ہیں، لیکن کیوں نہیں ان کے خلاف ان کی گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ ان کو گرفتار کریں اور عبرتناک ان کو سزائیں دیں. ایک شعر ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ غمدہ توق بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرندہ شوق سی. اصل میں بات یہ ہے، میرے اندر کی آواز ہے. میں نے کبھی ٹی وی پہ بہت کم انٹرویو دیے ہیں، لیکن میرے اندر سے اتنا میرا دکھی ہوں. میں خدا کی قسم کہتا ہوں، وعدہ لا شریک کی قسم، جو انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے، ان کے دیکھیں لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں. نفرت کا اظہار ہے کہ 16,000 میں سے
16 ووٹ ان کو ملتے ہیں. ان کی لوگوں کی حالت یہ ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم اور زیادتی کی ہے. مجھے یہ بتائیں انہوں نے اب جو 30 کلومیٹر کیا نام ہے اس کا، کولیاں، وہاں پہ زمین لیے 1,10,000 روپے، 70 لاکھ روپے کنال کی بیچ رہے ہیں. اور کراچی میں ہمارا ایک انسپیکٹر ہے کسٹم کا، شہزاد واسطی، اس نے ان کے سارے فارم بیچے ہیں. مجھے بتائیں جو انہوں نے ظلم کیا ہے اس ظلم کا کون حساب لے گا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ اتنے طاقتور ہیں؟ یہ حکومت پاکستان سے بھی طاقتور ہے. انہوں نے ارب پتی. اب میں یہ کہتا ہوں سلیم خان اور ذاکر نقوی FBR کے ملازمین ہیں، میری ان سے کوئی دشمنی نہیں، لیکن انصاف یہ ہے کہ جب وہ بھرتی ہوئے تھے ان کے ایسٹس کا آتے، آج یہ اربوں کے اور خربوں کے مالک کس طرح بن گئے؟ کیا اسلام آباد میں پرائم منسٹر کے نوٹس میں نہیں ہے؟ میں وزیر اعظم بھی لاہور کے، میں بھی لاہور کے، میں اس لیے ان کو پسند کرتا ہوں کہ وہ کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ وفاقی ادارے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ شیخ رشید صاحب کو میں دست بدستہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا را ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جائے گا، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. کہ میں متاثرین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب جو ہم نے جدوجہد کی ہے ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف، میں کہنا چاہتا ہوں کہ حسینیت ہمیشہ زندہ رہی ہے، یزیدیت کبھی زندہ نہیں رہتی. بات یہ ہے کہ حسین کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا. تم جتنے ظلم کرو گے ہم اتنے ظلم سہیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ لوگ آج آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ آپ نے ظلم کیے، وہ ظلم انشاءاللہ تعالی ختم ہوگا. اور یہ جو نئی قیادت آ رہی ہے، اشتیاق بٹ اور دوسرے، سب سے پہلے میں اپنے مجاہدین بلال خان کا اور مظہر قریشی جو راول پنڈی کا سپوت ہے، جو بہادر ہے، اس شخص نے مجھے اسلام آباد کی گلی گلی میں اور پنڈی کی پھرایا ہے. ان کے خلاف سب سے زیادہ جدوجہد مظہر نے. اور اشتیاق بٹ کے بارے میں کہتا ہوں میرا اسے کوئی نہ رشتہ داری ہے نہ لین دین ہے، لیکن جہاں تک اس کی ایمانداری کا تعلق ہے وہ انشاءاللہ تعالی سب کو نظر آ گئی جس میں اس نے ووٹ دیے. لیکن کسٹم کی کیونکہ میں نمائندگی کرتا ہوں، ہم انشاءاللہ تعالی، ہم نے اشتیاق بٹ کو بھی کہا ہے کہ اگر تم نے کوئی زیادتی کی کسی کے ساتھ ایز اے صدر تو ہم آپ کی مخالفت کریں گے. یہ نہیں کہ ہم چمچے ہیں، بات حق کی ہے کہ وہ نیک آدمی ہے، وہ ہماری عزت کرتا ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ متاثرین کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ نہیں میں ہونے دوں گا. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سوسائٹی کس لیے بنی تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے. آخر میں ان لوگوں نے اپنے نام سے زمینیں خریدی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ان کو کسی نے پوچھا نہیں. یہ کرپٹ ٹولہ ہے، یہ بس کر دے. اب انہوں نے کیا لینا ہے لوگوں سے؟ بات یہ ہے کہ ظلم اور زیادتی کی انتہا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں کہ 11 سال بعد روڑی کی بھی سنی جاتی ہے. اب وقت آ گیا ہے. 10 سال تو انہوں نے حکمرانی کی ہے بغیر الیکشن کے. کس نے ان کو سلیکشن کیا تھا؟ FBR کا نمائندہ میں ہوں. کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نے 41 سال نوکری کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ عزت کے ساتھ ریٹائر ہوں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہوں. لیکن میری حق حلال کی کمائی، میری پینشن کے پیسے، میرے GP فنڈ کے پیسے، میرے کار ایڈوانس کے پیسے، یہ ظالم لوگ ہیں، یہ کھا گئے ہیں. لینڈ کروزریں لی ہوئی ہیں. ان کا اسلام آباد اور پنڈی میں اربوں روپے کی جائیداد ہے. یہ کہاں سے آ گئی؟ میں پرائم منسٹر سے اور دوسرے اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں خدا را ان غریب کی حالتوں کو دیکھیں. یہ جن غریبوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی. آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے شعر سے یہ کہتا ہوں کہ ایک شعر کہتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، غریبوں کی نظر کرتا ہوں، متاثرین کی نظر کرتا ہوں کہ قتل گاہوں سے چن کے ہمارے علم
قتل گاہوں سے چن کے ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاہ کے قافلے کہ جن کی راہیں طلب ہوئی مختصر کر چلے درد کے فاصلے اب حال گلستہ کیا ہوگا ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا ہر شاخ پہ گلو بیٹھا ہے آج آکھاں وارا شانوں کہ تکبراں وچوں بول پھر کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکا پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی تینوں لکھ لکھ مارے وید اج لکھاں تیاں روندیاں تینوں آکھن وارے شاہ تھاں تھاں تے لاشاں پیاں چنا پری پرید اٹھ درد مندہ دے دردیا ویک اپنا CBR ہاؤسنگ سوسائٹی